ابھی حج پر تھا وہاں مینا میں جتنا انہوں نے خوار کرا ہمیں گھمایا نا، 21 کلومیٹر ایک دن میں چلا دی. موبائل نے بتایا بھائی آپ 21 کلومیٹر چل گئے، ہمارے پاؤں سوج گئے، گھٹنے رہ گئے. اب لوگوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے چلیں. وہ میں نے ایک دم وہاں جملہ مینا کے میدان میں کہا، میں نے کہا حسین کے لیے چلنے میں مزہ آتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے لیے چلنے میں کیوں نہیں آ رہا. سوچئے گا اس جملے کو غلط ذرا نیگیٹو نہ لگے جائیے گا، سمجھیے گا ذرا کیا بات کیسے کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے. جہاں انسان کہتا ہے نا جی اللہ کے لیے اور اہل بیت کا تصور نہیں ہوتا، بغیر اہل بیت کے تصور کی جب بھی تم اللہ کی بات کرو گے یہی وہابیت ہے، مزہ نہیں آئے گا. جہاں اللہ کے راستے میں حسین کو جوڑا، علی کو جوڑا، محمد کو جوڑا، اولاد محمد کو جوڑا، لطف دوبالا ہو جائے گا. اب یہ جملہ کہیے کہ اللہ کے راستے میں چلنے میں وہ مزہ نہیں آ رہا تو حسین کے لیے، کیونکہ حسین تو ہے ہی باب اللہ. حسین کا مطلب آپ سیدھا اللہ کی طرف جائے، لیکن جہاں آپ خالی بات کرتے ہیں میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں بنا آل محمد کے، اسی لیے کتنے علماء تھے جو اپنی نمازوں سے پہلے کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ. کتابوں میں لکھا، ان سے پوچھا کہ بھائی ہم لوگ سنا ہے کہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے کہ یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھی جاتی ہے. اور دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. یہ تو ہم نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ آپ اقامت کے بعد کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تم نے زیارت نہیں پڑھی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. حسین نہ ہوتے تو نماز، جب حسین نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، اس کا مطلب کسی کی بھی نہیں ہوتی، نہ میری ہوتی نہ تیری ہوتی. میں سمجھ گیا ہوں یہ بات، اسی لیے مجھے پتہ ہے یہ میری جو نماز ہو رہی ہے صدقہ حسین کا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نماز میں لطف نہ آئے؟ توجہات ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات ایک سادہ سا عمل جسے آپ اور میں سادہ سمجھتے ہیں، جیسے ہی متصل ہوتا ہے بہرے بے کرانے ابی عبداللہ الحسین سے، اس عمل کی قیمت اتنی پڑ جاتی ہے، اتنی پڑ جاتی ہے، اتنی پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت حدیقۃ الشیعہ ملا مقدس اردبیلی میں پڑھی کہ شب احیاء، رت جگے کی رات، عبادت کی رات، شب قدر گزار کے کچھ لوگ پہنچے معصوم کی خدمت میں، 5ویں امام کی خدمت میں، 6ٹھے امام کی خدمت میں، اور ہر ایک بڑے ناز سے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جوشن کبیر پڑھی، ہم نے رات بھر 100 رکعت نماز پڑھی، ہم نے فلاں عبادت کی، ہم نے فلاں عبادت کی. ہر بندہ اپنے اپنے فضائل پڑھنے میں مصروف ہے، میں نے یہ عبادت کی، میں نے یہ عبادت کی، میں نے یہ عبادت کی. ایک جوان بیچوں بیچ بیٹھا ہوا ہے سر جھکائے ہوئے، کچھ بھی نہیں بولتا. معصوم نے فرمایا تم کیوں کچھ نہیں بولتے، تم نے کیا عبادت کی ہے؟ اس کا سر جھکا ہی رہا، کہنے لگا مولا میں شرمندہ ہوں، میں سوتا رہ گیا، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، ساری رات سوتا رہا، میں کیا منہ کھولوں، میں کیا لب کشائی کروں. یہ لوگ بڑے قسمت والے ہیں، رات بھر عبادت کرتے رہے. امام نے فرمایا انت اعظمهم اجرا. یہ جو سو رہا تھا، یہ جوان جو سو رہا تھا، فرمایا تیرا اجر سب سے بلند ہے، میرا اجر سب سے بلند ہے. میں سو رہا تھا، کہا میں حجت خدا ہوں، میں امام مفترض الطاعہ ہوں، میں ایسے ہی بات نہیں کرتا، سوچ تو نے کیا کیا ہے. سوچتا رہا، پھر ایک دم سر اٹھا کے بولا مولا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، بس اتنا ہے کہ رات کے کسی پہر میں شدید پیاس لگی، جب میں پانی پینے کے لیے اٹھا نیند کے عالم میں تو مجھے حسین غریب کی پیاس یاد آ گئی. ہم اور آپ سبھی نیند میں اٹھتے ہیں نا، کون ہے جو نیند میں نہیں اٹھتا؟ ہم لوگ جب نیند میں اٹھتے ہیں خدا کی قسم ہمیں اپنا ہوش، بعض اوقات گرتے پڑتے جا رہے تھے، دروازے کا سہارا لے رہے ہیں، دیوار کا سہارا لے رہے ہیں، وہ جو سوئچ ہے وہ نظر نہیں آ رہے، بٹن نظر، لائٹ کدھر ہے، پانی کا کولر کدھر ہے، سراہی کدھر ہے، ظرف آب کدھر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نیند کی کیفیت ہے نا. جملہ میرا ضائع نہ کرنا، جب انسان کو اپنا ہوش نہ ہو لیکن حسین یاد رہے، اسی کو عزاداری کہتے ہیں. نیند کے عالم میں اٹھا ہے،
پانی لبوں سے لگایا، کربلا کا رخ کیا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ جو ٹوٹ کر ایک پل حسین کو یاد کیا، حجت خدا کی نگاہ میں ساری رات کی عبادت سے بڑھ کر ہو گیا۔ میں ہمارے نوخان موجود ہیں، مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں 2 جملے پڑھوں گا، اور یہ فرمائشی سمجھ لیجیے، کچھ چیزیں ہوتی جو نوخان حضرات سے کہی جاتی ہے بھائی یہ پڑھیے۔ یہ وہ مصائب ہیں جو فرمائشی مجھ سے پڑھوائے جاتے ہیں، آج بھی کسی نے کہا کہ یار یہ پڑھیے۔